العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر بھائیوں نے ستانا شروع کیا۔ پہلے سے ایک کنواں انہوں نے طے کر کے رکھا تھا کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیں گے۔ اس کنویں کے قریب میں لے کر کے گئے، آپ نے اپنے بدن کے اوپر جو کرتا پہن رکھا تھا وہ نکالا اور رسی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کو باندھ دیا۔ پھر ایک ڈول جو پانی کھینچنے کی ہوتی ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور ڈول کو کنویں کے اندر لٹکا کر کے نیچے کی طرف چھوڑنا شروع کیا۔ جب ڈول آدھے کنویں میں گئی تو ان بھائیوں نے وہ جو رسی تھی وہ رسی کو کاٹ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ زور سے نیچے کی طرف گرے، لیکن روایتوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب آپ کو ڈول میں بٹھایا اور ڈول کو لٹکایا اور بھائیوں نے رسی کاٹی، اس وقت حضرت جبرائیل اللہ کے فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار، وہ 7ویں آسمان کے اوپر تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو یہ حکم دیا کہ جاؤ، یوسف کنویں میں نیچے گرے اس سے پہلے ان کو اپنی پر کے اوپر ونگز پر اٹھا لو۔ اب آپ سوچو، آدھے کنویں پر حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ چکے تھے، اب آدھا باقی تھا۔ اتنا کم ڈسٹنس ہے اور اس وقت جبرائیل امین 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ تعالی حکم دے رہے کہ یوسف کو نیچے مت گرنے دو بلکہ یوسف کو اپنے پر کے اوپر اٹھا لو۔ حضرت جبرائیل امین 7ویں آسمان پر سے روانہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام پانی میں گرے اس سے پہلے جبرائیل وہاں کنویں میں پہنچ چکے۔ کتنی اسپیڈ ہوگی، کتنے فاسٹ آتے ہوں گے، اندازہ لگاؤ۔ آج تک دنیا کوئی ایسا راکٹ بنا نہیں سکی جو اتنی اسپیڈ سے آ سکتا ہو جتنی اسپیڈ سے حضرت جبرائیل امین آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر قسم کھا کر کے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔
علمہ شدید القوا. شدید القوا میننگ جبرائیل امین. جبرائیل جو بہت طاقت والے ہیں، وہ جبرائیل امین 7ویں آسمان پر سے نیچے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پر کے اوپر اٹھا دیا، اطمینان سے بٹھا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈر ہے، گھبرا رہے، یہاں کنویں میں میرا کیا ہوگا، میں اکیلا ہوں، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کون مجھے اس کنویں کے اندر بچائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی. بات یہ ڈالی، یوسف گھبراؤ مت، تمہارے پیدا کرنے والے اللہ تمہاری یہاں پر حفاظت کریں گے. اس کنویں میں سے اللہ تم کو عزت کے ساتھ باہر نکالیں گے. اور ایک ٹائم وہ آئے گا کہ یہ سب بھائی جو آج پلاننگ کر کے تم کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، وہ ایک دن تمہارے سامنے محتاج بن کے آ کر کھڑے ہوں گے اور تم ان کو یاد دلاؤ گے. بھائیوں، بھول گئے وہ دن جب ایک یوسف کو تم کنویں میں ڈال رہے تھے؟ ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے. اسی لیے یاد رکھو، کسی بھی انسان کی مجبوری سے کبھی فائدہ نہیں اٹھانے کا. آج ایک آدمی غریب ہے، ہو سکتا ہے کل وہ مالدار بن جائے. آج کمزور آدمی ہے، ہو سکتا ہے کل وہ پاور اور طاقت میں آ جائے اور ہم کو ان کے پاس کام پڑے تو پھر ایسے موقع کے اوپر ہم کو جانا بھی بھاری پڑ جاتا ہے. بہت سے لوگ کسی آدمی کا انسلٹ کر ڈالتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، بری بات کہہ دیتے ہیں. اب وہ آگے چل کر فیوچر میں کوئی بڑا آدمی بن گیا، پریزیڈنٹ بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، منسٹر بن گیا، کمشنر بن گیا، کلیکٹر بن گیا. اب آدمی کو جانا بھاری لگتا ہے کہ میں نے تو اس کا انسلٹ کیا تھا اور آج وہ اس درجے پر پہنچ گیا ہے. اسی لیے کبھی کسی کے ساتھ ایسا غلط سلوک مت کرو. اللہ کو دین بدلنے میں دیر نہیں لگتی. کب کس کو کہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دے ہم نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، تسلی دی، یوسف گھبراؤ مت، ایک دن تم ایسی پوزیشن میں آ جاؤ گے کہ یہ سب بھائی تمہارے سامنے محتاج بن کے کھڑے ہوں گے اور تم ان کو کہو گے کہ یوسف کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا، یاد بھی ہے وہ ٹائم تم کو، اور وہ تم کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. ایسا ٹائم آنے والا ہے. ڈال دیا کنویں میں. شام ہو گئی، خوش خوش گھر جا رہے واپس 10 کے 10 بھائی. اب ابا پوچھیں گے یعقوب علیہ السلام کے یوسف کو کہاں ڈال کے آئے، تو کچھ تو ریزن بتانا پڑے گا. تو انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کا ایک کرتا نکال لیا تھا، وہ کپڑے کے اوپر وہاں ایک جانور کا شکار کیا، اس کا خون لگایا، خون لگا کر کے وہ کرتے کو لکڑی پر اٹھایا اور اٹھا کر کے سب بھائی خوشی خوشی گھر کی طرف آ رہے تھے کہ یوسف گیا، کنویں میں ڈال دیا. اب اس کا فیوچر جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن اب ابا کی پوری محبت ہم کو ملے گی. خوشی خوشی آ رہے ہیں. جنگل سے آتے آتے جہاں ان کی کنعان سٹی کی بارڈر شروع ہوتی ہے اور کنعان جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پہنچ کر کے ان بھائیوں نے نیا رول چالو کیا. کیا شروع کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ.
وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ کنعان شہر کے قریب پہنچ کر کے بھائیوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، زور زور سے ایک دم بناوٹی رونا چالو کر دیا۔ اور دیکھو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جھوٹا رونا دیکھنے کے بعد، قرآن میں پڑھنے کے بعد کوئی روے ہمارے سامنے تو جلدی اس کے رونے پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے کہ یہ سب ایکٹنگ کر رہے تھے، بناوٹ کر رہے تھے، حقیقت میں رو نہیں رہے تھے، بس ابا جان کو امپریس کرنے کے لیے پورے راستے تو ہنستے رہے، کھیلتے رہے، اور جیسے گھر قریب آیا، محلہ قریب آیا، سٹی قریب آئی تو رونا چالو کر دیا زور زور سے، جیسے کوئی بہت بڑی آفت آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے دربار میں سچا رونے والا بنا دیا، صحیح معنی میں آنسو بہانے والا بنا دیا۔ سچے دل سے جو آنسو نکلتا ہے وہ آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنسو کی برکت سے مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ آنسو کی برکت سے جہنم سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ صحیح معنی میں اللہ کی بارگاہ میں رونے والے بن جاؤ۔ جب بیٹوں کا رونا سنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر میں سے تو فوراً گھر سے باہر آ گئے، اور باہر آ کر کے سوال کرتے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ جو ان کا کرتا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا ابا کو دکھایا، اور دکھا کر کیا کہہ رہے؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ابا جان، جنگل میں جانے کے بعد ہم نے ایک جگہ سب سامان رکھ دیا، لگیج ایک جگہ رکھ دیا، پھر یوسف کو کہا یوسف بھائی تم یہاں بیٹھو، تمہاری ایک 7 ایئر ہے، ہم لوگ سب دوڑیں گے اور دوڑ میں ہم لوگ کمپٹیشن کریں گے، کون آگے جاتا ہے کون پیچھے جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ نکی کی کہ وہاں تک دوڑنا ہے، کون جلدی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے دوڑ میں کمپٹیشن کیا، حریفائی کی، مقابلہ کیا، اور یوسف کو لگیج کے پاس بٹھا دیا کیونکہ چھوٹا بچہ تھوڑا ہی دوڑ سکتا ہے۔ ہم دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے، اتنے میں ایک جنگل کا بھیڑیا آیا اور آ کر کے ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا۔ پھر ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو جھوٹے لوگ ایسی بات بولتے ہیں، ابا ہماری بات بالکل سچی ہے لیکن آپ تھوڑی مانو گے ہماری بات کو۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہی ایسی باتیں کہتے ہیں، باقی جو سچے ہوتے ہیں ان کو کبھی اپنی سچائی کا پروف دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سچائی میں اللہ نے ایک نورانیت رکھی ہے، تم کوئی سچی بات بولو تو سامنے والے کے دل میں فوراً وہ بات اتر جاتی ہے، اور اگر تم کوئی جھوٹ بات بولو تو سامنے والے کے دل کے اندر وہ بات اترتی ہی نہیں ہے۔ پھر قسم کھانے کی بات کرنی پڑتی ہے، یہ گواہ ہے، یہ پروف ہے، یہ ساکشی ہے، اس نے دیکھا تھا، اس نے سنا تھا، یہ سب بناوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا اللہ جان ہم سچے ہیں لیکن آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ کرتا دکھایا، دیکھو نا یہ خون والا کرتا، بھیڑیا آ کر کے یوسف کو کھا گیا، اور پورا ہمارے بھائی کا کرتا خون خون والا ہے، ہم آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا۔ تو دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں، مارتے مرڈر کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے کہ کوئی نہ کوئی نشانی ان سے رہ جاتی ہے کہ ان کو قاتل کو مارنے والے کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے۔ اگر پکڑنے والے پوری امانت داری سے سچائی سے پکڑنا چاہے تو قدرتی طور پر قاتل سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو ہی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو پکڑنا ایزی ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جانور کو مار کے جھوٹا خون تو لگایا تھا لیکن کرتا پھاڑا نہیں تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا تو فرمانے لگے، اوہو وہ بھیڑیا کتنا اچھا تھا، اس نے میرے یوسف کے کرتے کو پہلے نکالا اور پھر یوسف کو اس نے کھایا، اس پر خون تو لگا ہوا ہے لیکن کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، یہ تم کیا جھوٹ موٹ بات کو بناتے ہو؟ کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ دوسرا جانور ذبح کر کے، بکری ایسا کوئی جانور ذبح کر کے خون تو لگایا لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے، وہ ویسے کہ ویسا ہی انہوں نے رکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے یوسف کو گم کرنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے بناوٹی بات کہی ہے۔ تو کہنے لگے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، یہ سب تم نے ایک پلان بنایا تھا، حقیقت میں ایسا کوئی قصہ ہوا نہیں ہے، اب تو میں صبر کر کے بیٹھا رہوں گا، اور تم جو بات کہتے ہو میں میرے اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ میرے یوسف کی حفاظت کرے، اللہ میرے یوسف کے ساتھ میری ملاقات کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے میری مدد فرمائے۔ صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دیکھو ایسے موقع پر اگر باپ زیادہ ڈیپ میں جاوے نا تو بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تو کہتے چلو مجھے لے جاؤ جنگل میں، کہاں یہ ہوا تھا، چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ایسی سب بات کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سوچا کہ یہ سب کرنے کے اندر ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹوں کا جھوٹ کھلم کھلا پروف ہو جائے اور بھائیوں میں اور لڑائی جھگڑے ہو جائے۔ ان کو وہ خواب والی بات پر یقین تھا کہ ایک دن اللہ میرے یوسف کو عزت عطا فرمانے والے ہیں، چاہے یہ کچھ بھی کرے۔ صبر کر کے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے فریاد کر دی۔ بڑا بھائی یہودا، اس کے دل میں تھوڑا رحم تھا، اسی نے تو رائے دی تھی مشورے کے اندر کہ قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو۔ تو یہ یہودا کیا کرتا، دن میں جاتا اور جا کر کے کنویں کے اوپر سے پوچھتا، یوسف ٹھیک ٹھاک ہو اندر؟ لو میں تمہارے لیے روٹی لے کر آیا ہوں، اندر روٹی دے دیتا، کھلا دیتا، آ جاتا۔ 3 دن ایسا کیا بڑے بھائی یہودا نے۔ اب اللہ کی ایک دوسری عجیب و غریب قدرت دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بدن پر جو کرتا تھا وہ تو بھائیوں نے نکال لیا، آپ کا بدن کھلا ہوا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے گلے کے اندر ایک تعویذ تھی نیل کی، اور اس تعویذ کے اندر ایک کرتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین جب آئے ان کو اٹھانے کے لیے تو دیکھا کہ یوسف کا بدن کھلا ہوا ہے، تو گلے میں جو تعویذ تھی وہ توڑی اور اندر سے پورا کرتا نکالا اور نکال کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کرتا پہنا دیا۔ اب یہ کون سا کرتا تھا؟ یہ جنت کا کرتا تھا، جنت کا کپڑا تھا، اور جنتی کپڑا، پورا کپڑا ہونے کے باوجود اتنا اونچے درجے کا ململی کپڑا ہوگا کہ اس کو لپیٹ کر کے ایک چھوٹی تعویذ بنا دیا گیا تھا۔
اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ہسٹری سمجھنی پڑے گی۔ یہ قصہ قرآن کا سنا ہوا ہے کہ عراق کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اور جب آگ میں ڈالا تھا تو اللہ کے نبی کو ننگا کر کے آگ میں ڈالا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کو بالکل ننگا کر کے آگ میں ڈالا تھا تو جبرائیل امین جنت میں سے ایک کرتا لے کر آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کرتا پہنایا تھا۔ وہ جنتی کرتا آگ میں سلامت رہا، اور وہ کرتا بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا۔ اسحاق علیہ السلام نے وہ جنتی کرتا اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے وہ جنتی کرتا لپیٹ کر کے اس کی تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں بچپن میں ڈال دیا تھا۔ وہی جنتی کرتا حضرت جبرائیل نے کھولا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، اور یہ جنتی کرتے کی بڑی بڑی برکت ہے جو آگے واقعے کے اندر آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، 3 دن گزر گئے، اتنے میں ایک قافلہ، اس زمانے کے اندر یہ مال ایکسپورٹ امپورٹ کرنے کے واسطے طریقہ یہ تھا، قافلے چلتے تھے، جماعت چلتی تھی، اس میں مال لے جاؤ لاؤ بیچو۔ تو ایک قافلہ ایجپٹ جا رہا ہے، وہ لوگ راستہ بھول گئے۔ حقیقت بات یہ کہ بھولے نہیں، اللہ نے بلوایا تھا، ورنہ وہ راستہ نہیں تھا جہاں یہ کنواں تھا، راستہ بھول گئے، اور جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے جہاں یہ کنواں تھا وہ کنواں کے پاس آ کر کے وہ لوگ رک گئے، اب ان کو پانی چاہیے۔ تو اس کے اندر ایک آدمی جس کی پانی کی ذمہ داری تھی، اس کا نام تھا مالک ابن دعبر، اس کو کہا کہ جاؤ کنویں میں سے پانی نکال کے آؤ۔ اب یہ مالک پانی لینے آیا، اور اس نے آ کر کے کنویں میں ڈول ڈالی پانی نکالنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لی، اب وہ کھینچ رہا ہے پانی سمجھ کر۔ جب ڈول اوپر آئی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو پانی نہیں، یہ تو کچھ اور ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، ایک قافلہ مصر جانے والا وہاں پہنچا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے آ کر کے ڈول لٹکائی، حضرت یوسف نے ڈول پکڑ لی اور اوپر آئے۔ جب اس کی نظر ان کے اوپر پڑی تو کہنے لگا، قال یا بشرا ھذا غلام، میں نے تو پانی کے لیے اندر ڈول ڈالی تھی، یہ تو ایک خوبصورت چاند کے جیسا چہرہ والا ایک لڑکا اس کے اندر سے نکلا۔ تو پانی لینے گئے تھے اور یہ تو خوبصورت لڑکا اندر سے نکلا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، کہا ہمارا تو کام ہو گیا، اب اس بچے کو ایجپٹ کی مارکیٹ میں لے جا کر بیچیں گے اور بیچ کر کے پیسے کمائیں گے۔ چھپاؤ اس کو، چھپا دو، کسی کو دکھاؤ مت، جلدی سے چھپا دو۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے غلام بنا کر کے چھپا لیا، اور نیت یہ تھی کہ ایجپشین مارکیٹ میں لے جا کر بیچ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کر رہے ہیں اللہ کو خبر ہے کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ چوتھے دن یہوذا آیا، بڑا بھائی، ابھی وہ قافلہ رکا ہوا تھا، انہوں نے تو چھپا لیا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ یہوذا نے اندر روٹی کھلانے کے لیے آواز دی تو دیکھا کہ اندر تو یوسف ہے نہیں، تو وہ ڈر گئے کہ کہیں دیوار پکڑ کے یوسف اوپر تو نہیں آ گیا، اور آ کر کے بھاگ کر گاؤں کی طرف تو نہیں آ گیا، گھر کی طرف تو نہیں آیا۔ اس کو فکر ہو گئی، پھر اس کی نظر پڑی کہ سامنے بہت سارے لوگ ہیں، قافلہ رکا ہوا ہے، تو ان کے پاس گیا یہوذا اور کہنے لگا یہوذا
کہ تم نے یہاں سے کسی انسان کی چوری کی، ڈائریکٹ ان پر اٹیک کیا، چوری کی تم لوگوں نے کسی انسان۔ تو قافلے والے بیچارے پردیسی لوگ، مسافر لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے نہیں نہیں، ایک لڑکا ملا تھا، ہم نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو جو ہے ہمارا ہے، تم نے کیوں رکھے گا؟ تو بیچارے گھبرا کر کے بات کرنے لگے، چلو ہم کو بیچ دو، ہم خرید لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھائی لوگوں کی نیت یوسف علیہ السلام کو بیچ کر پیسے کمانے کی نہیں تھی، ان کو کسی طرح دور ایجپٹ بھیج دینے کی نیت تھی، اسی لیے بہت کم قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ سگے بھائی کو بیچ رہے ہیں، کیسی حسد ہوگی دل کے اندر، کیسی جلس ہوگی دل کے اندر کہ بھائی مل کر کے بھائی کو بیچ رہے ہیں، اور وہ ایجپشن لوگ خرید رہے قافلے والے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ کہنے لگے اس کو ہم بیچ دیتے ہیں۔ وہ کہتے کتنی قیمت؟ بعض روایت میں صرف 20 درہم، 22 درہم، اتنی کم قیمت کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ ان کا مقصد بیچنا نہیں تھا، پیسے کمانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ لوگ یوسف کو دور لے جاوے اور یوسف پھر کبھی گھر پر آ نہ سکے۔ کہنے لگے دیکھو اس غلام کو سنبھالنا، اس کے اندر بھاگنے کی عادت ہے، یہ بہت بھاگ جاتا ہے، اسی لیے سنبھال کے پکڑ کے اس کو لے جانا، ورنہ یہ تو بھاگ جائے گا۔ بلکہ بعض تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ ایجپشین قافلہ، ایجپٹ جانے والا قافلہ روانہ ہوا تو یہودا اور دوسرے بھائی تھوڑے دور تک پیچھے گئے کہ یوسف کہیں بھاگ کے آ نہ جاوے، دور تک گئے اور دیکھا کہ اب تو بہت دور نکل گئے، اب آ نہیں سکتے، تب اطمینان سے گھر پر واپس چلے آئے۔ یہ قافلہ سفر کرتے کرتے مصر پہنچا، ایجپٹ جا کر مارکیٹ میں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ کیسے حالات، نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، نبی کا پر پوتا، اور خود کل اللہ کا نبی بننے والا ہے، اس کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچنے کے لیے رکھ دیا کہ یہ غلام ہے، اس کو بیچنا ہے۔ اب چہرہ خوبصورت، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، معراج کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی معراج کی رات میں حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور آ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ یا آدھا حصہ عطا فرمایا ہے۔ اتنا خوبصورت بچہ، اب لوگ خریدنے آ رہے ہیں، اچھا اتنا خوبصورت غلام، کوئی کہتا ہے میں خریدوں، وہ خریدے، سب آ رہے ہیں، لیکن قیمت بڑھتی جا رہی۔ ایک چیز ہو اور 100 خریدنے والے ہو تو پھر نیلام اور حراجی ہو جاتی، یہ قیمت لگاوے، وہ قیمت لگاوے، قیمت بڑھتی چلی گئی۔ ایک گڑیا بھی آئی اور وہ بوڑھی عورت جو ہے نا، اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ لے کر آئی۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو اماں؟ تو کہا سنا کہ یوسف نام کا کوئی غلام مارکیٹ میں بکنے آیا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو خریدنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں نے کہا، جیسے کہ ایسے موقع پر لوگ بڑی بوڑھوں کی مذاق اڑاتے ہیں، تو کسی نے کہا ماں وہاں تو بہت ہائی پرائز لگ رہی ہے اور تم اتنی معمولی قیمت لے کر کے تم کیسے خریدنے کے لیے جا رہی ہو؟ کون تم کو دے گا؟ وہاں تو بڑے بڑے ملینر لوگ اس غلام کو خریدنے آ رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے جواب میں جو بات کہی، بڑی دل لگتی بات کہی، مجھے معلوم ہے میرے اتنے پیسے سے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن جب
یوسف کو خریدنے والوں کی لسٹ سامنے آئے گی تو اس میں میرا نام بھی شامل ہو جائے گا، اسی لیے میں جا رہی ہوں۔ مصر کا فائنانس منسٹر وہ آیا، ایجپشن فائنانس منسٹر، اس کا نام کتفیر تھا، وہ آیا۔ اور ظاہر ہے کہ فائنانس منسٹر ہے، ملک کا خزانہ ریزرو بینک اس کے ہاتھ میں، اس نے آ کر کے سب سے بڑی قیمت لگائی، اور قیمت لگا کر وہ یوسف علیہ السلام کو خرید کے گھر لے گیا، اور گھر لے جا کر کے اپنی بیوی کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ جا کر کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ دیکھ، میں تو دن بھر منسٹری کے کام میں آفس میں رہتا ہوں، یہ غلام ہے، تیرے ساتھ رہے گا، لیکن دوسرے جو گھر میں غلام اور کام کرنے والے ہیں ایسا سلوک تو اس کے ساتھ مت کرنا۔ یہ غلام کا چہرہ تو دیکھ رہی ہے کتنا نورانی ہے، یہ کوئی بڑی فیملی کا ہے، تو اس کا اکرام کرنا، تو اس کی عزت کرنا، اس کو اچھی طرح رکھنا، اس سے زیادہ کام مت کروانا۔ لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر 3 انسان بہت ہوشیار نکلے جنہوں نے دوسرے انسان کو پہچان لیا۔ ایک یہ مصر کا فائنانس منسٹر جس نے غلام کو پہچان لیا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا ڈائمنڈ اور ہیرا ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو اس کے ساتھ اکرام کا برتاؤ کرنا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے تو بہت تھے، پیلیس بھی بہت بڑا تھا، لیکن بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی۔ اور اندر کی بات تفسیروں میں لکھی ہے کہ یہ آدمی نامرد تھا، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس کی بیوی مسز زلیخا شادی کے بعد آج تک وہ کنواری جیسی تھی، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کوئی کام کر ہی نہیں سکا تھا، اسی لیے اولاد بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ تو وہ کہنے لگا اپنی بیوی کو کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے ہم کو کام آئے گا، یا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس لیے تو اس کو بہت اچھی طریقے سے ادب سے رکھنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنے پر آتے ہیں تو کہاں پیلسٹائن کا کنواں اور کہاں ایجپٹ کے فائنانس منسٹر کا پیلیس اللہ تعالیٰ کیسے پہنچاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے۔ اور یہی بات اللہ نے ہم کو سمجھائی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عزت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ جنگل کا کنواں کہاں اور ایجپٹ کے فائنانس منسٹر کا پیلیس کہاں؟ اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں پہنچا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی قدرت اور طاقت کے اوپر یقین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر عزت، عافیت، سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔